وہ یہ ماتم سدا رہے کے حوالے سے ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اس دفعہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہیں مہمان کی حیثیت سے جناب زیغم احسن نقوی بھائی موجود ہیں، جو کہ انجمن نوجوانان علی اکبر نیو جرسی کے انجمن کے صاحب بیاض ہیں، اور پوری زندگی جو ہے ان کی اسی میں ماشاءاللہ اہل بیت کی تذکرے میں ہی گزری ہے، نواخوانی میں گزری ہے۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں احسن بھائی السلام کہ علیکم آپ رام بھائی۔ پروگرام میں شریک ہوئے، اور تھوڑی سی تاخیر جو ہو گئی ہے پروگرام میں، اس کے لیے بھی معذرت تکنیکی وجوہات کی بنیاد پہ۔ تو زیغم احسن بھائی، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور کراچی سے آپ کا تعلق، اور ہمارے جو ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ شاید آج کر کے نہیں جانتے ہوں، تو ایک بچپن سے ہی آپ ماشاءاللہ نواخوانی کر رہے ہیں، اور جو ہے انجمن فدائے اہل بیت سے آپ وابستہ رہے جب آپ چھوٹے تھے، جی پھر جی امریکہ آ گئے۔ تو اپنے بارے میں بتائیے ہمیں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے نوگا خوانی شروع کی، کیا گھر کا ماحول تھا، اور کس طریقے سے آپ اس مولا کی ذکر میں آئے؟ ضرور عمران بھائی، فرسٹ آف آل آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ حیدر ٹی وی کا کہ مجھے اس قابل سمجھا، کہ مجھے آپ لائن پہ لے کے آئے۔ اس قابل تو میں نہیں ہوں، مگر آپ کی محبت ہے عمران بھائی کی اور حیدر ٹی وی کی۔ جہاں تک نواخوانی کا تعلق ہے، وہ بہت بڑا سفر ہے، صحیح کہا آپ نے، لمبا سفر۔ کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے جس علاقے سے ہماری رہائش تھی، انچولی 20 نمبر سے، وہ تو گڑھی شیوں کا پورے پاکستان کا بہت زبردست۔ تو بے شک۔ وہاں پیدائش، وہاں رہائش ہماری ہوئی، اور سلسلہ کچھ یہ تھا کہ عزاداری تو گھر میں ہی ہم نے دیکھی، گھر میں ہی ہماری والدہ اور ہماری دادی نے عزا خانہ لگایا ہوا تھا، جو کہ روزانہ مجلسیں ہوتی تھی محرم میں، اور بہنوں کے ساتھ پڑھ پڑھ کے، اور ان میں ان کو دیکھ کے تھوڑا خود بھی تھوڑا کانفیڈنس آیا کہ ہم بھی پڑھیں۔ تو بس وہیں سے بچپن میں بچوں کے انجم نے پڑھنا شروع کیا ہم نے، گھروں میں، محلے میں۔ اور اتفاق یہ ہوا کہ زمانہ وہ تھا کہ عزاداری بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے نام تھے اس زمانے میں جو پڑھتے تھے، چھجن صاحب، سچے بھائی مرحوم، ضیاء بھائی، ناظم بھائی، آفاق بھائی، جعفر ددہ، جن کو پڑھنے کے سننے کے لیے ہم لوگ بھاگے بھرتے تھے، جو وہ آتے تھے محلے میں۔ بے تو ان شک۔ سب کو دیکھ کے تھوڑا شوق ہوا کہ ہم بھی کچھ پڑھیں۔ تو اس سفر کو جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہوا یہ کہ سلسلہ کی فدائے اہل بیت کی سٹوری یہ ہے کہ ایک جلوس تھا ان لوگوں کا 8 ربیع الاول کا، جو نکالتے ہیں لوگ، اماریوں کا جلوس، اس میں نواخوانی کر رہا تھا بچوں کے انجمن میں۔ جی تو کچھ اراکین انجمن فدائے اہل بیت نے مجھے دیکھا، اور دوسرے دن میرے گھر پر آئے اور میرے والد صاحب سے طلب کیا کہ بھئی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے انجمن میں پڑھے۔ تو والد صاحب حیران تھے کہ اتنا چھوٹا بچہ، میری اس وقت عمر 11 سال کی ہوگی، شاید 12، کہ اس عمر میں بچہ اس انجمن کو کیسے کریں گے؟ نہیں آپ فکر نہ کریں، ہم اس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پڑھے۔ تو وہ پھر میں نے وہاں سے اس کا آغاز کیا، اس میں کافی لوگوں کا ہاتھ ہے اس کو مجھے سہارا دینے میں۔ انجمن کے سرپرست تھے ہمارے نواب بھائی جو پولیس میں ہوتے تھے، نواب حسین انچولی کے، وہ تھے۔ شاعر اہل بیت جناب انیس پہر سری، شبیہ احمد انیس پہر سری، میرے استاد، میرے محترم مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے کافی میرے ساتھ میرے کو محنت کی مجھ پہ طرزوں کے لحاظ سے، اور کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو وہ سب کافی لوگوں کا اس میں ہاتھ رہا میرا اس تربیت میں، جس کے اس سلسلے میں آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ جی تو یہ تھوڑا ماشاءاللہ۔ سا میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے لمبا سفر میرا کتنا کیسا گزرا۔ جی جی۔ ایک نوحہ تھا جو ہم دیکھتے تھے، جو انجمن فدائے اہل بیت تھے، کہ بعد قتل شاہ کہتے کہتے تھے تھے۔ اس کا بتائیں گے کہ یہ آپ کا ظاہر ہے ویسا جیسے کہتے ہیں کہ انجمن کا ویسا نوحہ تھا، آپ چلتے ہوئے پڑھتے تھے، ٹائٹل نوحہ جسے بولتے ہیں، یہ نوحہ کیسے آپ کی انجمن میں آیا؟ یہ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، جو ذاتی طور پہ مجھے بڑا اس پہ وہ ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، ہم بچپن سے الگ ہم سنتے تھے 80s کے زمانے میں، جی جی۔ تو اس کا بتائیے۔ یہ شروع میں تو ٹائٹل ہی تھا، جیسے ہر انجمن کی صدا ہوتی ہے
کہ بھائی جب بھی کبھی کسی نے شروع کیا نوحہ خوانی مائک کے اوپر، تو جب صدا لگی تو سمجھ گیا یہ انجمن پڑھ رہی ہے. ضیاء بھائی کا تھا، ناصر بھائی کا تھا، ناظم بھائی کا تھا. تو اس زمانے میں ہم نے یہ جو ہے ٹائٹل جو ہے باد قتل شاہ کہتے تھے حرم وا محمد کشتہ شد حسین، یہ ٹائٹل جو ہے میشر لکھنوی نے کہا، اور پھر اس کے اوپر پورا نوحہ لکھوایا گیا. اور اب وہ نوحہ ترتیب ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس کو نوحے کے طور پہ. تو وہ ٹائٹل جو ہے اب میں سنتا ہوں تو ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے ماشاء اللہ. اور مولا جو پڑھنے والوں کو ان کے جزا دے. مگر کافی اچھا اس کا رسپانس ملا لوگوں سے، تو کافی ہم لوگوں نے اس کو پڑھا. جی جی جی. اچھا، جیسے ہم آپ میرے خیال 1984 میں امریکہ چلے گئے جی 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 اور تب سے وہیں پہ مقیم ہے ماشاءاللہ. اور تو اس سفر کے بارے میں اپنا بتائیے کہ امریکہ کیسے جانا ہوا اور شروع میں کیسے وہاں پہ آپ نے پڑھا جا کر کس ادارے جی سے، یعنی ضرور کہاں رہے آپ؟ ضرور ضرور. تو امریکہ کا سفر اس طرح میرا شروع ہوا کہ میرے چچا احتشام حیدر نقوی جو یہاں پہ مقیم ہیں 70s سے یہاں پر ہیں، ان کا بھی کافی ازاداری میں کے حوالے سے بہت بڑا ہاتھ ہے امریکہ میں، اسپیشلی نیو جرسی میں. تو وہ یہاں پہ مقیم تھے. جب پاکستان گئے تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں جو نوخوانی کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نوخوانی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تعلیم بھی ضرورت ہے. بے شک. نوخوانی تو سی، مگر ہم اس کو پیشہ نہ بنائیں. صحیح نا؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹھیک ہے تم کر رہے ہو، مگر میں چاہ رہا ہوں تمہاری تعلیم بھی آگے اس کو لے کے چلو. تو مجھے انہوں نے امریکہ کا بولا کہ میں تمہیں امریکہ لے کے جاؤں گا. تو 1 سال آئے، پھر سارا ڈاکومنٹ وغیرہ میرے بتائی ہوا. تو 84 میں جولائی میں یاد ہے، جولائی 17 کو میں لینڈ ہوا تھا 84 میں. اور میرا پہلا محرم یہاں پر محفل شاہ خراسان جو ٹرسٹ بمبئی کا ٹرسٹ ہے، جو پاکستان میں کراچی میں بھی ان کی ایک شاخ ہے، اس کی یہاں پر ایک امام بارگاہ ہے محفل شاہ خراسان نیو جرسی میں. اس کے جو سرپرست سلطان کرم علی ہیں، مولا ان کو عمر خضر عطا کرے. تو ان کی مجلس یعنی کہ محرم کا بگننگ تھی اس میں. تو 84 کا محرم تھا، اس میں میں نے فرسٹ ٹائم یہاں پر نوخوانی کی. اور جو ہے بہت کم لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں جو یعنی کہ 1 ہاتھ کا ماتم کوئی کر رہا ہے، کوئی 2 ہاتھ کا ماتم، کوئی تسلسل نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا، آرگنائزیشن نہیں تھی اتنی اسٹرانگ. تو وہاں سے میں نے جو ہے وہ نوخوانی کا آغاز شروع کیا. پھر 84 سے لے کے پھر آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے اس کو پھر آگے بڑھایا. جی جی جی. اچھا، اب جیسے ماشاءاللہ، تو اب جیسے آپ نے وہاں پہ انجمن نوجوانان علی اکبر کی جو ہے بنیاد رکھی گئی اور جی جی نئی انجمن بنی ادھر، تو اس کے بارے میں اگر ہم ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ تاریخ کا بھی ضرور. ریکارڈ ہے. جی جی. تو نوجوان علی اکبر کا جو بنیاد ڈالی وہ ہوا اس طرح کہ جب 80s کا سفر گزرے، 90s میں ہم لوگ داخل ہوئے تو تھوڑی بہت آزاداری اور آگے بڑھی. 87 میں پہلا جلوس نکلا نیو یارک میں، جس میں میں موجود تھا. 87 کی بات ہے، اور وہ جلوس جو تھا اس میں میرے خیال میں شاید 150-200 لوگ ہوں گے. فٹ پاتھ پہ جلوس تھا، ایک علم تھا اس میں، میرے خیال میں بہت ہی چھوٹا علم تھا اس میں. اور ابرار حسین فتح پوری جو چچا ہوتے ہیں میرے، وہ موجود تھے، آئے ہوئے تھے پاکستان مرثیہ خوانی کرنے کے لیے. میں موجود تھا اور باقی لوگ تھے. تو جب محرم یعنی کہ جب آزادی کا تھوڑا عروج آگے بڑھا، لوگوں نے دیکھا کہ آزادی بڑھ رہی ہے، تو 1990 کی بات ہے کہ سچے بھائی مرحوم جو مولا ان کو جنت نصیب کرے، وہ موجود تھے یہاں پر کینیڈا سے. وہ یہاں موو ہو گئے تھے امریکہ. تو جب وہ موو ہوئے تو ہمارے کافی ان سے بیٹھک رہتی تھی سچے بھائی سے، اور ان سے سیکھا کافی ہم لوگوں نے. تو ان سے میں نے پوچھا، اور میرے چچا، کہ یہاں پہ جو ہے وہ انجمن ایسی کوئی ہے نہیں ماتم داری کی، تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے تجویز دیا کہ ضرور یہاں ہونی چاہیے اور یہاں پہ تم لوگ اس کو کرو. تو ہم لوگوں نے بیٹھ کے نام تجویز کیا. اس وقت جوانی تھی تو نوجوان تھے ہم لوگ سارے، تو وہ نام بھی نوجوانوں نے علی اکبر رکھا سچے بھائی نے. اور اسی سال میرے خیال میں جو ہے انہوں نے اس کا ٹائٹل بھی ترتیب دیا. تو ٹائٹل بھی سچے بھائی نے ترتیب دیا، اس کی دھن بھی سچے بھائی نے بنائی، جو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے اس کی. جی جی گھر جی. میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دھن بنا رہے ہیں ان کی. تو واہ. انہوں نے دھن بنائی اس کی، اور اسی سال انہوں نے کہا اب یہ دھن بن گئی ہے، انجمن بن گئی ہے، ٹائٹل ہو گیا، اب تمہاری شبیداری اسٹارٹ کرو. تو 1990 میں ہم لوگوں نے پہلی شبیداری نارتھ امریکہ میں جو ہے وہ محفل خراسان میں کی، جس میں سچے بھائی نے آف کورس سرپرستی ان کی تھی ہمارے ساتھ، اور رہی جب تک وہ حیات تھے.
انہوں نے پڑھا, پھر کینیڈا سے کافی لوگ آئے ہوئے تھے, کافی یعنی کہ مضبوط پروگرام ہوا. تو اس طرح سے ہماری انجمن کا آغاز ہوا, وہاں سے اب یہ سفر جو ہے وہ ماشاء اللہ 31 سال شبداری کو ہو گئے. ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ. جی جی جی. اس کی بہت ویڈیوز ہر سال کی موجود ہیں جی یوٹیوب جی پہ, میں دیکھی ہیں اس کی, اور دیکھتے رہتے ہیں ہم اس کو. تو زیگم بھائی یہ ہے کہ آپ سے ہم کچھ پڑھنے کی بھی درخواست کریں گے. تو پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز جو ہے سلام یا نوحہ یا کوئی بھی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پروگرام کا آغاز کیا جائے, ضرور تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کوئی چیز آپ پیش کیجیے. ضرور ضرور. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک نوع جو کہ ہمارا فدائے اہل بیت کی پہچان تھی, جو کہ ہم نے کافی پڑھا, اور ہم بچے اس زمانے میں پڑھتے تھے, میں اور میرا بھائی کہہ لیں قمر حسن جعفری, جو آج کل ایکچولی امریکہ موو ہو گئے ہیں ہیوسٹن میں. جی جی تو جی جی جی. انشاءاللہ ضرور ہمارے بازو بنیں گے, ہمارے ساتھ پڑھیں گے وہ. تو وہ نوحہ تھا ٹھہر جا شم ٹھہر جا ابھی بسم خنجر اللہ نہ چلا. تو اس کے چند شعر آپ کے لیے میں پیش کرتا ہوں. تو بسم ایک بڑی اللہ. بلند ترین صلوات عمران بھائی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. در خیام سے زینب نے دیکھا یہ منظر کہ ڈگمگاتے ہیں گھوڑے پہ شاہ جن و بشر, لگا رہے ہیں عدو نیز تیر اور تبر, تڑپ کے پہنچی مقام بلند پر مستر, سوار سینے پہ شمرے لائیں ان کو دیکھا, تڑپتا خاک پہ دی کے معین کو دیکھا, لائنیں تھامی ہوئی ہاتھ میں ہے تیغ جفا, وہ چاہتا ہے کرے تن سے شہ کے سر کو جدا, دکھائے حال نہ یہ بھائی کا بہن کو خدا, چلی یہ کرتی ہوئی سوئے قتل گئے نوحہ, ٹھہر جا شمر ٹھہر جا ابھی خنجر نہ چلا, ٹھہر جا شمر ٹھہر جا, لٹا لے گود میں زہرا ابھی خنجر نہ چلا, ٹھہر جا شمر ٹھہر جا, اتر جا اس گھڑی ظالم زمین پر آنے تو دے تن, اتر جا اس گھڑی ظالم زمین پر آنے تو دے تن, رکا ہے تیروں پر لاشا ابھی خنجر نہ چلا, ٹھہر جا شمر ٹھہر جا, کئی دل سے پیاسا ہے لہو زخموں سے بہتا ہے, کئی دن سے پیاسا ہے لہو زخموں سے بہتا ہے, پلا دے پانی کا قطرہ ابھی خنجر نہ چلا, ٹھہر جا شمر ٹھہر جا. اور محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی علیہ وسلم. محمد وآل. ماشاءاللہ زیگم بھائی, جزاک اللہ.
बेगम भाई, अमेरिका में माशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जैसे आपने कहा कि अज़ा 1980s के ज़माने से आपने देखी। आप क्या समझते हैं और आपका क्या तजुर्बा है कि माशाल्लाह आपने फैलते देखा होगा अज़ा को, मुख्तलिफ शहरों में इमाम बारगाह बन रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि जो हमारे अमेरिका में और इवन अगर कनाडा का हम देखें कि अज़ा का क्या आप समझते हैं कि बहुत ज़बरदस्त मुस्तक़बिल है उसका? और अंजुमन भी मैंने सुना है कि अभी जैसे पिछले प्रोग्राम में अली रिज़वी आए थे तो उन्होंने बताया था कि अंजुमनें बहुत माशाल्लाह हो रही हैं वहाँ पे। तो आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? नहीं, जहाँ तक दारी का ताल्लुक है कनाडा में और अमेरिका में ज़्यादा मैं जानता हूँ कि यहाँ पे मेरा काफ़ी रुझान यानी कि रहा है और इन्वॉल्वमेंट रही है। तो सही बोला अली ने, दारी बहुत बढ़ रही है यहाँ पे माशाल्लाह, और अंजुमन भी बहुत, हर सेंटर में अंजुमन है, मातमदारी है, संगत हैं, और नए-नए आलिम जो है इंडिया, पाकिस्तान से आते हैं। और अब यहाँ पे रुझान ये हो गया है कि पहले ये था शुरू-शुरू में कि भई हर चीज़ उर्दू में होनी चाहिए, ताकि हमारी ज़बान उर्दू है उसको, और जो जिस लहजे से वो आप अज़ारी को अदा कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में बेहतर रहता है मेरे ख़्याल में। मगर अब जो है आस्ते-आस्ते कुछ 7-8 साल में ट्रेंड चेंज हो रहा है कि हर सेंटर में जो है वो, जैसे पहले आपने उर्दू की स्पीच हुई, ताकि उर्दू सुनने वालों को, फिर दोबारा इंग्लिश की स्पीच हुई, और लोग बैठे रहते हैं और सुनते हैं, और बड़े लर्नड आलिम यहाँ पर हैं, और काफ़ी जवान आलिम यहाँ पर जो क़ुम से पढ़ कर आए हैं और उन्होंने तालीम हासिल की है, वो हम लोगों को बता रहे हैं चीज़ें। तो अदारी वाक़ई काफ़ी बढ़ रही है, और सेंटर काफ़ी खुल रहे हैं। हर स्टेट में मैंने देखा है कि मेरा जाना होता है शबदारियों में, प्रोग्राम्स में, तो सेंटर्स काफ़ी खुले हुए हैं, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, कम्युनिटी सपोर्ट करती है यहाँ पर। जो है वो जब देखती है कि सेंटर खुल रहा है और बन रहा है और काम हो रहा है, तो लोग अपने तरफ से भी देते हैं। देते हैं। तो डेफ़िनिटली यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है, मुस्तक़बिल अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे अज़ारी का। जी, जो कि वो दोबारा आगे बात करेंगे पाकिस्तान की अज़ारी की, मगर यहाँ पे जो है वो काफ़ी मुस्तक़बिल अच्छा है यहाँ पे। जी, जी, सही बोला। जी, जी। ज़ैन भाई, माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ से कुदरत ने आपको नवाज़ा, बचपन से ही आप पढ़ रहे हैं। मैंने देखा आपके जो नूहें हैं, वो उस वक़्त भी 80s के ज़माने में भी और अब जो नौजवानाने अली अकबर के प्लेटफ़ॉर्म से आप कर रहे हैं। इसमें मैंने देखा कि उसकी बड़ी अच्छी रिवायती सी तर्ज़ें होती हैं। जैसे आजकल के नोए हमने देखे, तो बहुत से नामो नाम भी पढ़ रहे हैं उनको, तो एक एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज़ से नोहा शुरू होता है। हर नोहा ऐसा लगता है एक ही तरह से शुरू हो रहा है। तो यानी कि जिसको कहना चाहिए कि एक जैसा ही सब लगता है। लेकिन मैंने देखा आप लोगों ने उसको बड़े अच्छा रिवायती रखा हुआ है और नोहा जो है वो सही मायनों में जिसको हम कहते हैं नोहा लग रहा है। तो इसमें ख़ास आप लोगों की जो है वो सोच रही है कि इसको ऐसे रखना है? इमरान भाई सही बोला आपने। मैं आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड इसका, जब मैं नौखानी मैंने अपने कदम रखा, और बचपन की बता रहा हूँ आपको बात में, जी, और जी। जब अनीस पैरसरी हमारे शायर अहले बैत मौजूद थे, तो उनका कहना ये था कि देखो आवाज़ जो है ना, आवाज़ तो जिसकी भी है वो नौहा कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। नौहा जो है मगर जब तक सोज़ ना हो उस नौहे में, दर्द ना हो और उदाद ना हो, तो वो नौहा नौहा नहीं होता। यू नो? जी, तो हम लोगों ने ये रखा हुआ है, मेरी जो पर्सनल जो चॉइस होती है आप कह लें उसको, जब भी नौहे की तरतीब देता हूँ मैं या करवाता हूँ किसी से नौहे की, तो मैं ख़ास ये कहता हूँ कि मुझे रिवायती अंदाज़ में नौहा पढ़ना है। मुझे ज़्यादा यानी कि मैं कुछ अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा, ताकि जो है वो, मगर जी, मैं चाहता हूँ कि नौहे ऐसे हों जिसमें सोज़ हो, दर्द हो, नौहे में रिवायत हो, ताकि जो बयान कर रहे हैं लोगों को एटलीस्ट एक आँसू तो उसके टपके, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि नौहा पढ़ा जा रहा है। मुझे याद है कि मैंने ज़िया भाई का इंटरव्यू देखा था, मैं आपने जब करा था आपने, मेरे ख़्याल में कुछ साल पहले आए जी, थे ज़िया भाई। जी, ज़िया भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि देखो, अगर मैं, जब अपने बारे में कहा कि अगर मैं स्टेज से नौहा पढ़ रहा हूँ, और वो नौहा पढ़ रहा हूँ, और इमाम ज़माना अगर तशरीफ़ ले आए मजलिस में, और अगर मैं नौहा वो पढ़ते-पढ़ते रुक जाऊँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि नौहा उनके अंदाज़ का नहीं है, तो यानी कि नौहा नहीं पढ़ रहा मैं फिर। बेशक, तो नौहा बेशक। ऐसा पढ़ना चाहिए कि आप, अगर हम उस काबिल नहीं है कि हमारे ज़हूर हमारे सामने हो, मगर अगर मौला का ज़हूर हुआ और हम नौहा पढ़ रहे हो, तो हमें उसको यानी कि कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि नौहा नौहा लगे।
تو اس انداز کو میں نے رکھا ہوا. میں بہت دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے انجمنیں ہیں وہ اس روایت کو رکھی ہوئی ہیں. جیسے ذوالفقار حیدری, علی رضوی, کیا بات ہے, سچے بھائی کے نوحے تو ہیں ہی نوحے. وہ تو انہوں نے جب پاکستان میں تھے تو وہ انہوں نے فضائل کے نوحے پڑھے. وہ سب تبلیغ کرتے, سچے بھائی تبلیغ تھی ان کی, وہ اس کی الگ بات تھی, مگر ان میں روایتی نوحے بھی ہیں جو علی پڑھ رہا ہے, اور میں اس کو دیکھتا ہوں. اور ہم لوگ بات کرتے ہیں اکثر, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک طرح سے کنٹینیو کریں, یعنی کہ ایک ہاتھ کے ماتن کو, روایت کو کنٹینیو کریں, تاکہ اس کو نیکسٹ جنریشن میں بھی وہ بات آئے. دو ہاتھ کا ہی ماتنا بہت اچھا ہوتا ہے, پنجابی نوحے بہت دردناک ہوتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انوالومنٹ تھی پاکستان میں انجمنوں کی, ایک ہاتھ کی انجمنوں کی, ایک الگ چیز تھی, دو ہاتھ کی بھی الگ ہے, تو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو جی, دھنوں کے حساب سے میں بہت ہی سلیکٹڈ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ہر دھن جو ہے وہ, ہر ٹیون جو ہے وہ پڑھوں, تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ دھن کسی اور سے مل جاتی ہے, مگر کوشش ہوتی ہے کہ الگ ہو اور سوز والی دھن ہو اور نوحہ بھی روایتی ہو. تو کام جاری اس پہ مولا. ماشاء اللہ, اسی کی آپ کو جو ہے اہل بیت جو ہیں امام حسین علیہ السلام آپ کو جزا دیں گے زیغم بھائی, انہی باتوں کی. ظاہر ہے کہ اس کا آپ خیال رکھ کے چل رہے ہیں, ورنہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو مشہور ہونے کے لیے نوحے میں یا کچھ ایسی چیزیں لے آتے ہیں جو کہ اس کی جو ہے تقدس میرے نزدیک اور بہت سے لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ نہیں رہتا. صحیح. تو زیغم بھائی, کچھ ہمارے پاس ایک دو سوالات بھی آئے ہیں اور اس کے ساتھ پڑھنے کی فرمائش بھی ہے آپ سے, کیونکہ بہت پرانا یہ نوحہ ہے, اور میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 21 کے زمانے میں ایک نوحہ ہے, عباس چلے آؤ. عباس چلے آؤ ضیا بھائی کا نوحہ تھا یہ. یہ عباس چلے آؤ, عباس چلے آؤ, ہاں میرے سنا میں نے, جی 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 جی. یہ ضیا بھائی کا نوحہ, عباس چلے, میرے خیال میں ضیا بھائی کا نوحہ ہے. اگر میں غلط ہوں مجھے کوئی کریکٹ کرتے, مگر موسٹ پروبیبلی میں نے پڑھا ہوا ہے نوحہ, ویسے وہ اچھا بہت پڑھا ہے پہلے آپ نے؟ پڑھا تھا, بہت پہلے پڑھا ہے میں نے. جی جی جی. اچھا, مجھے پتا ہے ضیا بھائی کا یہ نوحہ ہے. تو بہرحال اس کی ایک فرمائی جاتی ہے, پتہ نہیں آپ کو اس وقت یاد ہو نہ ہو, لیکن اس کے علاوہ ایک آپ کا جو مجھے بھی بہت شدت سے پسند ہے, اور مطلب وہ کچھ سال پہلے, میں خیال ہے 2013 میں میں نے دیکھا تھا اس کو, مطلب آپ نے پڑھا اس میں کہ وہ جناب علامہ ماجد رضا عابدی صاحب کا لکھا ہوا ہے, اور وہ ہے اے میرے بھائی حسین. جی جی. تو وہ اگر اس کے کچھ اشعار آپ پیش کر دیں. ہاں میں ذرا نکالتا ہوں, میں ضرور. وہ بہت ہی فضائل آباد کا نوحہ ہے, وہ بہت ہی اچھا لکھا بھی نوحہ. ماجد کیا کہنے ان کے, بی بی ام کلثوم سلام جی علیہ جی کے جی جی. حال کا ہے, بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ام کلثوم نے زندہ میں کیے ہائے یہ اے میرے بھائی حسین. ام کلثوم نے زندہ میں کیے ہائے یہ اے میرے بھائی حسین. اے میرے بھائی حسین. اے میرے بھائی حسین. ہم نے دربار کے بعد اب تمہیں دیکھا بھیا, تم نے پوچھا بھی نہیں حال ہمارا بھیا. تم سا مظلوم نہیں ارض و سما کے مابین. اے میرے بھائی حسین. اے میرے بھائی حسین. اے میرے بھائی حسین. سر ہمارا سر با
زار کھلا رہتا تھا دیکھ کر یہ سر عباس جھکا رہتا تھا گھٹ کے رہ جاتے تھے کر سکتے نہ تھے شیون و شین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین سر برہنہ ہمیں سب دیکھ کے خوش ہوتے تھے آپ یہ دیکھ کے نیزے پہ بہت روتے تھے منہ کو بالوں سے چھپاتے ہوئے ہم تھے بے چین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین میں بیاں کیسے کروں حال سکینہ بھیا تم کو رو رو کے بلاتی ہے حسینہ بھیا اشک برساتی ہے بس آپ کی وہ نور العین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین تم بھی مظلوم ہو معصوم ہو دکھ پائے ہو آج تم بیٹی کو لینے کے لیے آئے ہو ہم کو بھی قید سے چھڑوا دو میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اے میرے بھائی حسین اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ بیگم بھائی، بہت ہی بینیا نوحہ ہے اور آپ اس کو بہت ہی اچھی طرح پیش کرتے ہیں. ماجد صاحب نے بہت خوبصورت لکھا ہے. بیگم بھائی زیادہ سوگوار ہو گئی، ایسا نوحہ آپ نے پڑھا ہے، لیکن پروگرام کا سلسلہ میں جاری رکھنا ہے. تو میں بیگم بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ امریکہ میں اتنی جگہ پہلے آپ جاتے ہوں گے پڑھنے کے لیے، تو آپ کا کون کون سی اسٹیٹ میں جانا ہوا اگر میں پوچھنا چاہوں کہ تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے اور بھی زیادہ کہ کتنی وہاں پہ جو ہے وہ اعضاء ہے جی جی امریکہ کے مختلف شہروں میں اسٹیٹس میں. جی عمران بھائی جانا میرا جہاں جہاں مومنین مجھے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں میں جاتا ہوں. اور ویسے تو ہیوسٹن ہو گیا، ڈیلس ہو گیا، شکاگو ہے، آپ کا اوہایو ہے، مشیگن ہے، کیلیفورنیا ہے، نیو یارک تو ہے ہی، وہ تو ہمارے نیبر جو ہے کاؤنٹی وہ ہے، پینسلوینیا ہے. تو کافی شہروں میں جانا ہوا ہے اور خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. جب میں آیا تھا شروع میں تو اتنی اذا نہیں تھی یہاں پہ پھیلی ہوئی، مگر اب ماشاءاللہ سے جہاں بھی جائیں لگتا ہے کہ کراچی جیسا ماحول ہے اور ایک عجیب سما ہوتا ہے. جب مجلسوں میں شبداریوں میں جاتا ہوں تو وہ بات تو نہیں ہوتی جو کراچی کی ہوتی ہے آف کورس، مگر پھر بھی یہاں پہ کافی سنبھل کے لوگ چل رہے ہیں اذا کے حوالے سے. ٹرینڈ جو ہے وہ اس کو وہی لے کے چل رہے ہیں جو کراچی کا ہے. اور بعض مقام پہ ایسا ہوا ہے کہ اگر تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہوئے تو ہم لوگوں نے ایز اے اولڈر جنریشن وی ٹاک ٹو دا گائز کہ بھائی اس کو ذرا
इस तरह करो, इस तरह ना करो, तो सुनते हैं हमारी बातें। तो काफ़ी काफ़ी फैली भी है हर स्टेट में जहाँ जाना मेरा हुआ है। मौलाना ने जहाँ बुलाया है मुझे, जहाँ मुझे शिरकत दावत देते हैं लोग। जी। जी, जी। वाक़ई ये मैंने खुद भी, चूँकि अमेरिका तो मेरा आना नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पे जहाँ से भी मजालिस आ रही हों, जो जितने भी वहाँ पे सेंटर्स हैं, तो उसमें ये मैंने ज़रूर देखा है कि माशाल्लाह बड़े कायदे से और बहुत अच्छे नुहे पढ़े जा रहे हैं। यानी कि जी, उसमें जी। वो रंग नहीं है जो हम, जैसे अभी हमने बात की, इस टाइप का, वो ज़ाहिर है वो आप लोगों की जो है, सीनियर हज़रात की जो है वो कोशिशें ही हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रही। और बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि माशाल्लाह अमेरिका में देखें ना कि इतने बड़े-बड़े नोआ खान आते भी रहे। आपने तो 80s के ज़माने से ही देखा होगा, सच्चे भाई जी, तो जी। वहाँ मूव हो गए थे। फिर वीडियोज़ से हमें पता चलता है कि जो है वो नाज़िम भाई, ज़िया भाई का भी आना वहाँ पर हो गया, वो तो रहे उधर ही। बिल्कुल। और उसके अलावा वफ़ाक अहमद साहब भाई भी वहाँ पहुँच गए हैं। जी, जी। तो बहरहाल ये भी सारा असर रहा है कि अमेरिका इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत रहा है कि वहाँ पे जो है बड़े नामवर नोआ खान भी जो हैं, वो कराची के आते रहे हैं उधर। बिल्कुल, और उसके बिल्कुल। अलावा इंडिया, पाकिस्तान से भी जो ज़ाकिरीन हैं, वो भी वहाँ पे पढ़ने आए हैं। तो आप किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं कि जो इतना नहीं, ज़्यादा हमारी हमारी खुशनसीबी है कि जब मैं आया था तो उस ज़माने में मेरे सामने जनाब नासिर जहाँ मरहूम भी आ चुके हैं महफ़िल जी, खुरासान में। ज़मीर अख्तर साहब ने अशरा पढ़ा महफ़िल में। जाफ़र दद्दान को हमने बुलाया महफ़िल में, वो आए थे। नाज़िम भाई हैं, आफ़ाक भाई हैं, मौला उनको हयात दे, कैलिफ़ोर्निया में भी अपने वहाँ पे रहते हैं। और ज़िया भाई माशाअल्लाह, उनका यहाँ पे होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो उनको अज़ारी का मर्जा कहता हूँ, अच्छा, कि जो उनकी जो हम लोगों के ऊपर हाथ है इस वक़्त, मेरे ख़्याल में सच्चे भाई मरहूम जब थे, वो भी थे, ज़िया भाई भी थे, मगर यहाँ पे रहते हुए ज़िया भाई का होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और उनसे मैं इस्तिफ़ादा लेते रहते हैं हम लोग हर चीज़ में, हर काम में। और मैं जी, उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि किस तरह करना है, तो वो हमें समझाते रहते हैं। तो वो हम लोग बहुत खुशनसीब हैं इस हवाले से कि काफ़ी लर्नर आलिम और नवाब खान वहाँ पे पुराने ज़माने के आए, और उन्होंने थोड़े बहुत बीज डाले, जिसमें सच्चे भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बेशक, बेशक। चूँकि ज़ाहिर है वो शुरू में। तो सच्चे भाई तो वहाँ पे रहे भी ना, तो उस हवाले से भी उनका जी, जी। माशाल्लाह सारे कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ही ज़्यादा है, ये कनाडा और फिर उसके बाद अमेरिका में। ज़ैगम भाई, ये पूछना था आपसे कि पाकिस्तान, ज़ाहिर है आपको वैसे तो छोड़े हुए, जैसा आपने बताया 36 साल अब हो रहे हैं। तो जाना पाकिस्तान रहता है अज़ा के सिलसिले में या वैसे? वैसे मैं जाता हूँ, साल में 1 चक्कर लग जाता है मेरा। माशाल्लाह। अज़ा के सिलसिले में मेरा वैसे तो एज़ सच नहीं हुआ, 5-6 साल पहले मैं गया था। जी, और मगर वैसे हाँ, जाना रहता है पाकिस्तान, मेरा जाता हूँ मैं। फैमिली वहाँ पर है, मेरी बहनें वहाँ पर हैं। जी, जी। तो जाना ज़रूर है। वालिद साहब मेरे हयात थे अभी, 2 साल उनको हुए इंतकाल हुए हुए। तो जी, अब बहनें वहाँ पर हैं, तो वहाँ पे ज़रूर मैं जाता हूँ। जी, जी, पाकिस्तान। अब कैसा लगता है आपको, जो अब आप जाते हैं वहाँ पे? वैसे तो हर साल ही जा रहे हैं तो शायद इतना जी, जी। फ़र्क नहीं लगता हो। लेकिन अज़ा के सिलसिले में जो अज़ा है और जो जुलूस है या जैसे अज़ादारी हो रही है, तो कैसा फ़र्क लगता है आपको? आपके जब आप उस ज़माने में होते थे 80s के ज़माने में और अब? जी, जी। वो मेरे ख़्याल में जो मैंने जो देखा है और मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, बहुत चेंज आया है इन 36 सालों में। जब हम शुरू हुँ, में मौजूद थे वहाँ पर, तो महदूद इलाकों में प्रोग्राम होते थे और अच्छे जमे हुए प्रोग्राम होते थे, शबेदारियाँ थीं। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते थे कि अब भी हो रहे हैं, जैसे हैदरा की शबेदारी आपको याद होगा। वो अब भी वैसे जी, ही जी। होती है जैसे पहले होती थी। उन्होंने अपने उसको कायम रखा हुआ है। जी, जी। मगर कुछ चीज़ें देखने में मुझे नज़र आईं, वो मुझे दिल को नहीं भाईं। जो यानी कि जिस तरह से प्रोग्राम होते हैं, और इन्हीं के मैं क्या बताऊँ आपको, कमर्शियलाइज़ेशन बहुत हो गई है वहाँ पर, जी, हर चीज़ जी। की। चाहे वो शबेदारी हो, चाहे वो मिलाद हो, चाहे वो अम, यानी कि कोई भी यानी कि अज़ा के हवाले से प्रोग्राम हो। तो उसको देख के थोड़ा अफ़सोस हुआ कि जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं, और मगर उम्मीद है कि अब मेरे सुनने में है कि लोग जो हैं काफ़ी उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, और उस चीज़ को आगे ला के समझा रहे हैं लोगों को कि ये सही नहीं है।
थोड़ा चेंज करें अपने आप को। तो उम्मीद है कि हमारे शिया कौम जो है वो थोड़ा उस चीज़ को समझे कि जब तक कि तकद्दुस नहीं होगा अज़ादारी में, वो अज़ादारी नहीं कहलाएगी। बेशक, बेशक। जिसको हमने यहाँ कायम रखने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि हमारे जाने के बाद भी यहाँ कायम रहे वो। इंशाल्लाह। तकद्दुस से आज़ादारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके अलावा उसके कुछ नहीं हो सकता। तो ये कराची में आज़ादारी जो है माशाल्लाह जवान वहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत आज़ादारी को फैला रहे हैं, मगर थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है मेरे ज़माने से, जो मैंने देखा है। जी, जी। नहीं, हम तो अभी आपने कहा कि आपके जाने के बाद आपको अल्लाह जो है वो उम्र खिज़र अता फरमाए ज़ैगम भाई, हम तो आपको बिल्कुल नौजवान ही देख रहे हैं, हम नौजवानी हम समझते हैं। मैं खुद भी नौजवान, आप भी नौजवान। तो हम मोहब्बत है लोग आपकी माँ में, होते ही मोहब्बत है। नौजवान इंशाल्लाह, और आप इसी तरीके से खिदमत करते रहें। एक ये तो मैं ज़ाती तौर पे चाह रहा था कि क्योंकि अच्छा इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा ज़ैगम भाई कि आपने जो है खुद भी जो है कुछ शायरी की, शायरी अहले बैत की शान में, और नोहे या सलाम वगैरह लिख रहे हैं आप? जैसे कि मुझे इत्तला नहीं, है। अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि 1-2 मैंने लिखे थे शुरू में, नातें वगैरह और कसीदे वगैरह, मगर फिर उस तरफ मैंने कलम नहीं उठाया। जब मौला, वो तो ऊपर से ही होता है सारा, तो वो अच्छा, मगर ट्यून वगैरह, नोहों की तरतीब देना, वो सब करता हूँ, मगर वैसे लिखने का भी मेरे पास नहीं हुनर, इतना मैं काबिल नहीं हूँ अभी कि मैं लिखूँ उसको। अच्छा, नहीं, नहीं। आपका एक नोहा मैंने देखा, ज़ैनब दिलगीर सलाम आखिरी मेरा, जी, जो जी। एक है, तो उसमें ज़ैगम नाम आया है शायर का आखिरी हाँ, शेर। वो शायरे बैत ने, मैं कहता नहीं उन लोगों से, मगर वो हमेशा नाम उसमें डाल देते हैं। मैं अच्छा, तो वो अपने नाम के साथ, तो मेरा नौहा नहीं है वो। वो अच्छा अ, आपने। जी, 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 जी। अच्छा, अच्छा। उसके अगर कुछ अशआर आपको याद हो तो अगर पेश कर दें? हाँ, मैं ज़रूर सुनाता हूँ, उसको ज़रूर सुनाता हूँ। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बुलंद तरीन सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐ ज़ैनब दिलगीर, अरे! सलाम आखिरी मेरा, हम जाते हैं बहना। ओए! ऐ ज़ैनब दिलगीर, सलाम आखिरी मेरा, हम जाते हैं बहना। कोई ना रहा आलम में गुर्बत में हमारा, आ, हम जाते हैं बहना। ओए! ऐ ज़ैनब दिलगीर, सलाम आखिरी मेरा, हम जाते हैं बहना। अब वानो मोहम्मद है, ना ओए! अब्बास दिलावर, कासिम है ना अकबर, ना कोई मुनि सोयावर। क्या गुजरेगी सजाद पे जिस वक्त कहूँगा, हम जाते हैं बहना। ऐ ज़ैनब दिलगीर, सलाम आखिरी मेरा, हम जाते हैं बहना। एहसासे यतीमी ही इसे जीने न देगा, मैं ओए! ओए! जानता हूँ उस पे सितम ढाएंगे आदा। तुम मेरी सकीना को तमाचों से बचाना,
ہم جاتے ہیں بہنا، اے زینب دلگیر سلام آخری میرا، ہم جاتے ہیں بہنا، ہر گام پہ ہم شیر تیرے ساتھ رہوں گا، تم ناقے پہ بیٹھو گی میں نیزے پہ چلوں گا، مر جائیں گے پر ساتھ نہیں چھوڑیں گے تیرا، ہم جاتے ہیں بہنا، اے زینب دلگیر سلام آخری میرا، ہم جاتے ہیں بہنا، سر کھول کے مقتل میں نہ آنا میری زینب، اماں کی طرح سب دکھانا میری زینب، تم دیکھو جو خنجر کے تلے مجھ کو تڑپتا، ہم جاتے ہیں بہنا، اے زینب دلگیر سلام آخری میرا، ہم جاتے ہیں بہنا، اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ زیگم بھائی، آپ کا بہت سما باندھ دیتے ہیں آپ ماشاءاللہ بیچ کر کے۔ زیگم بھائی ہمیں جو ہے میں یہ سوالات تو بہت سارے ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ رات کافی آپ کی طرف بھی ہو رہی ہوگی اور آپ بھی دن بھر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے مولا کا ذکر ہے، تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درس کربلا جو ہے، اگر میں پوچھنا چاہوں، کیونکہ میں ہم جن سے بھی انٹرویو لیتا ہوں تو ظاہر ہے ان سے بات کر کے میں پوچھتا ہوں، آپ پہ کیا اس کی آپ کی شخصیت پہ اثر پڑا جو یہ کربلا کا واقعہ ہے یا درس کربلا ہے، تو آپ کیسے ایز اے اس کو دیکھتے ہیں، اور جہاں تک میرا شخصیت پہ پرسنل آپ کے کیسے اس کا اثر ہوا؟ جی اثر یہ ہوا کہ بچپن میں جب میں نے نواخوانی شروع کی تو کافی مشکل حالات تھے پاکستان میں ازاری کے حوالے سے، 80s میں تھا وہاں پہ، تو شروع میں جو ہے وہ تھوڑا خوف تھا، ڈر تھا، بچپن تھا، مگر جیسے جیسے میں نے اپنے آپ کو انوالو کرنا شروع کیا تو میں نے جو بھی حالات دیکھے وہ میں نے کربلا سے ایک طرح سے اس سے یہ سیکھا کہ صبر جو ہے وہ آپ کو ضروری ہے، جہاں تک آپ کی خوف کا تعلق ہے اس کو آپ جو ہے وہ نہ رکھیں، اور امام حسین نے جو قربانی پیش کی وہ ایک پورے خاندان کو لے کے گئے، اسی لے کے گئے کہ ہر پہلو کو انہوں نے ہمیں دکھایا کہ اگر جوان کی موت ہو تو علی اکبر کو دیکھو، اگر بچے کی ہو تو علی اصغر کو دیکھو، بچی کی جو جناب سکینہ کو دیکھو۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، اور وہ ٹرو واقعہ، میں کربلا فرسٹ ٹائم گیا تو میں نے سنا تھا کہ کربلا جانے کے بعد لوگ جو ہے وہ یعنی کہ ان کو ایک عجیب دنیا ہے وہاں پر، تو جب میں پہنچا وہاں پہ تو میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، مولا کا کرم ہے، اور وہ نواخوانی بھی کرتی ہیں، اب اس میں آ گئی ہیں تو وہ پڑھتی بھی ہیں لیڈی مجلس میں۔ تو جب کربلا پہنچا تو وہاں پہنچ کے مجھے اپنی فیملی کا بالکل احساس نہیں ہوا کہ میری بھی فیملی وہاں پر ہے۔ مجھے لگا کہ میں کربلا میں پہنچا ہوں تو مجھے یعنی کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں، اپنے ایک زمین پر آ گیا ہوں۔ تو میں نے وہاں پہ جتنے دن میں رہا وہاں پر، تو میں نے وہاں پر نہ بچیوں کی یاد آئی مجھے، نہ گھر کی یاد آئی، میں نے نہ فون کیا گھر میں، وہ ایک عجیب سا ماحول مجھے ملا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ جب آپ آزاداری کو لے کے چلیں تو
جب اس ماحول کو آپ دیکھیں تو اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈال دیں، یعنی کہ آپ نوحہ پڑھیں تو آپ اس طرح پڑھیں کہ جیسے پڑھنے کا آپ کو یعنی کہ چاہیے، بے شک، بے سوز شک۔ پیش کریں، درد پیش کریں۔ تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسی طرح سے میں اسی لیے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ نہ میری کوئی آواز ہے، نہ مجھے کوئی سر ہے، مجھے جو نکلتا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اذا کے حوالے سے یہی سیکھا ہے میں نے کہ اپنے آپ کو ڈھال دو ہزاری میں، مولا وارث ہیں۔ اور کربلا پہنچ کے واپس آ کے جو درد ہوتا ہے کہ وہاں سے نکلا ہوں تو وہ درد ابھی تک موجود ہے جب تک واپس نہ پہنچ جاؤں۔ تو بس وہی ایک ہے میرے لیے، جو درس مجھے ملا ہے کہ مولا کے لیے موجود ہوں میں، جو جتنی خدمت مولا کروا سکتے ہیں مجھ سے میں کر رہا ہوں یہاں پر، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے پاکستان ہو۔ پاکستان میں 10 سال 12 سال کی، یہاں کے 36 سال کی جتنی زندگی لکھی ہوئی ہے اتنی کرتے رہیں گے مولا کے اوپر۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بالکل زیگم بھائی، بالکل درست فرمایا آپ نے، جزاک اللہ۔ زیگم بھائی، میں چاہوں گا کہ ہم نے تو آپ سے خود کہہ کے آپ سے سن لی کئی چیزیں نوحے ماں، اب آپ کچھ اپنی طرف اپنا پسند کا یا کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ سلام یا نوحے کی صورت میں کچھ ہم سے ہمارے سامنے پیش کرنا چاہیں آپ؟ ضرور میں پیش کروں گا۔ نوحے تو بہت ہیں، میں نے پڑھے جی ہیں، اور نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں۔ ایک کلام جو میرا پسندیدہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، جی، نوحے تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، کوئی اس بات نہیں ہے۔ میں بے آپ کو شک، کچھ شعر سنا دیتا ہوں، ایک بلند جی۔ ترین صلوات۔ اللہم اللہم صل صلی علی اللہ محمد۔ محمد۔ محمد وآل محمد برابر صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ باوقت عصر جو گونجی تھی کربلا میں صدا، باوقت عصر جو گونجی تھی کربلا میں صدا، نبی کے پیارے کا مقتل میں کٹ گیا ہے گلا، ہوا یہ مقتل میں شور برپا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، بدن سے سرور کا سر اتارا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، ہوا یہ مقتل میں شور برپا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، ہے کربلا کا عجیب منظر، ہے خون آلود جسم سرور، ہے خون آلود جسم سرور، لہو میں تر ہے لباس سارا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، ہوا یہ مقتل میں شور برپا، حسین پیاسے کو رن میں مارا،
حسین پیاسے کو رن میں مارا، بپا ہے مقتل میں اب قیامت، پڑی ہے سرور پہ ہر مصیبت، پڑی ہے سرور پہ ہر مصیبت، بدن پہ نیزہ کسی نے مارا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، ہوا یہ مقتل میں شور برپا، حسین پیاسے کو رن میں مارا، حسین پیاسے کو رن میں مارا۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ زیگم بھائی۔ زیگم بھائی جیسے آپ نوحہ تشکیل دیتے ہیں اپنی انجمن کا آپ لوگ، تو آپ لوگ کس طریقے سے بیٹھ کے کہیں پہ آپ کی انجمن جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، اس کے لوگ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی طرز بنائی جائے یا کون سا کلام چوز کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ کہ کیا کس طریقے سے آپ؟ جی عمران بھائی، نوحے کی جو ترتیب وغیرہ بنتی ہے، جو میرے پڑھے میں نوحے ہیں یہاں پر، وہ تو پاکستان میں تو الگ حساب تھا، انیس بھائی موجود تھے نوحے لکھے، میشل لکھنوی موجود ہیں، مولا ان کو حیات دے، ان کے نوحے، تو وہاں پہ جو تھی جو ارینجمنٹ تھی وہ نواب بھائی کا ہمارا گھر تھا، وہاں پہ فضائل بیت آتے تھے، وہاں پہ نواب بھائی کے گھر میں انیس بھائی نو پیش کیا، انہوں نے طرز بنائی، جب تک وہ طرز ہم نے اس کو صحیح طرح سے اپنے اندر نہیں کر لی تو اس وقت نوحہ نہیں لکھا جاتا، تو وہ ایک ماحول تھا، ایک آسانی تھی، اس میں سب موجود تھے۔ یہاں پہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے، میں خود تو شاعر تو نہیں ہوں، تو پہلے میں جو ہے وہ جس سے ہی میں طرز بنواتا ہوں یا بناتا ہوں، تو پہلے ایک مصرع لے کے وہ اس مصرے پہ طرز اگر بن گئی اور طرز جو ہے وہ سوز والی طرز ہے، پھر وہ اس کو میں شاعر کو جو ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ اس پہ آپ نوحہ جو ترتیب کریں، اور جو شعر لکھتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ترتیب سے نوحہ بن رہا ہے اور تسلسل سے بن رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ روایتی انداز سے لکھا جا رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، پھر جو ہے وہ جو انجمن کے لڑکے ہیں وہ بیٹھ کے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے پریکٹس کر لیتے ہیں پڑھنے سے پہلے، تاکہ وہ طرز لڑکوں کو آ جائے۔ تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں میرے 2-3 مخلص دوست ہیں جن سے میں طرز بنواتا ہوں، ہمارے بہت ہی سب جانا پہچانا نام رضا شاہ، جو ہمارے انچولی کے ہی ہیں، کاروان نجف کے، اور بہت ہی وہ انہوں نے کافی اچھی طرزیں انہوں نے ترتیب دی میرے نوحوں کی، ویسے تو بہت طرزیں بناتے ہیں ہر نوحہ خان کے لیے، کافی نوحہ خان بنائی انہوں نے، مگر ان سے میرا تعلق کافی چند سالوں سے رہا ہے، تو وہ ہم بیٹھ کے فون کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر ترتیب دیں گے، یہ طرز کیسی رہے گی، اس کو لے کے پھر ہم اس دور کو بھی، اس نوحہ بھی انہوں نے، ابھی میں نے نوحہ جو پڑھا ہے جی زین الدلگیر، وہ رضا شاہ نے ہی لکھا اور ٹیون بھی انہوں نے بنائی، تو نوحے پاکستان میں لکھے جاتے ہیں، لکھ کے پھر یہاں آتے ہیں، پھر اس پہ ترتیب پڑھے جاتے ہیں، طرز بنتی ہے، طرز پہ پھر اس پہ عمل ہوتا ہے کس طرح پڑھے جائیں گے، تو وہ اس طرح ایک ہے سلسلہ وہ چل رہا ہے، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں ہم لوگ، تو تھوڑا ڈفرینٹ ہے پاکستان کے لحاظ سے، مگر وہ صحیح یہاں پہ ہو رہا ہے کام اس پہ۔ مطلب محنت طلب ہے اور کافی اس پہ مطلب آپ کا وقت لگتا ہے طرز میں اور اس لگتا ہے جی بنانے میں۔ لگتا ہے، بالکل طرز میں ٹائم لگتا ہے، ایک طرز کو ترتیب دینے میں، اس کو صحیح طرح سے اس کو پڑھنے میں، نوحہ لکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے اس میں، تو یہ کام محرم سے پہلے میں اسٹارٹ کر لیتا ہوں، کہ محرم سے جب ہو تو اس وقت طرزیں وغیرہ نوحے وغیرہ مکمل ہو جائیں، تاکہ وہ اس کو ہم یہاں میزوں میں پیش کر سکیں۔ جی جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ زیگم بھائی، اور بھی ہم آپ سے چاہیں گے کچھ سننے کو، کافی وقت لیا ہے آپ کا، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ کچھ اور بھی آپ سے سن لیں، کوئی چیز آپ پیش کرنا چاہیں تو دوہے کی صورت میں یا سلام کی صورت میں، اور ضرور، کوئی میں فضائل کے اشعار بھی آپ پڑھ دیں اگر آپ چاہیں، کیونکہ ظاہر منقبت بھی آپ پڑھتے ہیں اور ہم نے دیکھی ہیں، تو کچھ فضائل کی اور کچھ جیسے سلام کی صورت ہو جائے، کچھ ایسا۔
ہاں ہوتے ہیں. میں دکھاتا ہوں کہ سلام وغیرہ انشاءاللہ ایک بلند ترین صلوات آپ پیش کریں, میں دیکھتا ہوں کچھ. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں ذرا اپنی ایک بیاض لے آتا ہوں, ایک منٹ. بلند ترین صلوات. وآل محمد صلوات. زیگم بھائی اس پہ یاد لینے گئے ہیں اور ماشاءاللہ جی کیونکہ نوحے کی ترتیب سے نوحے کے رکھے تھے, مگر آپ کی فرمائش میں مرقبت کے سلام کے کچھ چینج مولا علی کی شان پیش کر دوں. تو ایک اور بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی صلی اللہ محمد وآل محمد. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. شیخ ملازم فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو, واہ واہ واہ, فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو, جلی عشق علی کی شمع اور پروانے آ بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے, اور کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے, اور علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے, علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے, چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے, علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے, اور ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے, ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے, یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل
سجا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے اور ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آ کر سب میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضی بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں بستی بسا بیٹھے اور علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا صاف افسانہ علی والوں کے مرنے کا ہے بس اتنا صاف افسانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں آ بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی صلی علی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ زیغم بھائی خوب پڑھا آپ نے، خوب پڑھا. محترم بھائی پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے اور یہ پروگرام جیسے ہم نے بتایا کہ یہ ماتم صدا رہے کے عنوان سے ہے، اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماتم صدا رہے جو حیدر ٹی وی کی کاوش ہے، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں بہت ہی اچھی کاوش ہے آپ کی کہ ایک تو سوشل میڈیا اتنا اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے ہم لوگوں کو، اور کووڈ نہ ہو مگر کووڈ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ آزادی اور پھیلی. میرے خیال اتنے پروگرام میں نے کووڈ کے تھرو آن لائن کیے، زوم کے تھرو اتنے نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ایک جگہ پہنچنا مشکل ہوتا تھا. تو وہ ریکارڈنگ کر کے لوگ پروگرام پہنچایا گیا، ریکارڈ کر کے پہنچا دیا گیا، آپ اس کو چلا دیں. مگر حیدر ٹی وی جو کام کر رہا ہے میرے خیال میں کینیڈا سے، اور میرے خیال میں ابھی انہوں نے شروع کیا ہے کچھ عرصے پہلے، اور کافی اچھا اور منظم پروگرام یہ لوگ کر رہے ہیں. پاکستان میں ان کا چینل جو ہے وہاں سے براہ راست مجلس سے آ رہی ہیں، کینیڈا سے، اور آپ کے آف کورس آپ نے جو اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت ہی اچھا کام کیا اداری کے حوالے سے، اور لوگوں کو آپ پیش کر رہے ہیں، ان کے نظریات پیش کر رہے ہیں اداری کے حوالے سے. تو بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے میرے خیال میں. مولا آپ کو اور اس کو کام کو آگے بڑھائیں، اور امید ہے کہ کنٹینیو کریں گے آپ لوگ اس پروگرام کو، اور لوگوں کو میں تو اس قابل نہیں تھا عمران بھائی، آپ نے مجھے یہاں پہ لے کے آئے، مگر بہت اور بھی شخصیات موجود ہیں ان کو آپ ضرور اس پروگرام میں لے کے آئیں اور پیش کریں، تاکہ ان کو بھی سنیں اور ان کے نظریات آپ سامعین کے سامنے لائیں. جی جی بالکل یہی مقصد ہے، اور ہمارا مقصد خاص طور پہ یہ بھی ہے کہ امریکہ میں جو لوگ ہیں یا کینیڈا میں ہیں جو پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ دنیا جہاں پر بھی جی ذکر ہو رہا ہے، لیکن خاص طور پہ امریکہ کینیڈا میں جو عزاداری ہو رہی ہے اس کو بھی اجاگر کیا جائے. جیسے آپ نے بتایا کہ اس ٹیکنیکل جو آج کل ہو گیا ہے زوم کووڈ کی وجہ سے، تو ہمارے لیے آسانی بھی ہو گئی کافی کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے. تو میں یہی آپ کا ایک تو بہت شکریہ زیغم بھائی کہ آپ نے وقت دیا اور اتنی رات کو آپ ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں، اور میں بس یہی آرزو ہے میری کہ کسی دن آپ یہاں آسٹریلیا بھی ہمارے ساتھ ہوں. اور میں خود یہاں پہ ہماری امام بارگاہیں ہیں، پنجتن سینٹر ہے جس سے میں بھی خود وابستہ کا بہت جی عرصے جی سے ہوں. جی 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 تو ہم چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے دعوت دیں، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہوں یہ سب کووڈ کے تو یہاں پہ تشریف لائیں اور آپ کو ملیں. اور یہ پروگرام کر کے زیغم بھائی بہت مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگا کہ ایک لیگ ہے ہماری سچے بھائی کی، ضیاء بھائی کی، جعفر بھائی کی، ناظم بھائی کی، ان سے پہلے جگن صاحب کی اور آفاق بھائی کی، جی انہی جی کی طرف پہ پڑھنے والا جو ہے کوئی
इंटरव्यू करके उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस जाते नहीं जाते आखिर में मैं वो चाहूंगा शख्सियत मैं जी कहूँगा जी वो शख्सियत तो बहुत ही आला दर्जे पे थी, उस काबिल भी नहीं है कि उनकी तरह पढ़ सकें, मगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और मौला का करम है, और उनको देख के हमने सीखा लोगों को, उन शख्सियात को। तो नहीं, बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, और अच्छा लगा आपसे बात करके फेस टू फेस। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ हमारे, और मुझे मालूम है आप भी पढ़ते हैं, और आपको सुना नहीं मैंने आज, मगर इंशाल्लाह ज़रूर। तो बस बहुत कोशिश ही करता हूँ, लेकिन माशाल्लाह आपका बहुत ही बचपन से पूरी जिंदगी जो आपने इसमें दी, हालांकि माशाल्लाह अभी तो आप 50 साल के भी नहीं है, लेकिन एक जो पूरी जिंदगी इसमें जो है वो आपने दे दी है, तो मौला आपको सलामत रखे। और बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ हैदर टीवी की जानिब से भी कि आपने वक्त दिया और हमारे साथ जो है इस प्रोग्राम में आप शरीक हुए। तो बहुत थैंक यू मैम। शुक्रिया जैगम भाई आपका, थैंक यू मैम। और आपको सलामत रखे इंशाअल्लाह ताला, इसी तरह आप अज़ा करते हैं। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया दुआ आपका। दुआ में याद रखिएगा, दुआ में। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा इस प्रोग्राम का जो है वो वक्त जो है ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला फिर अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और खुदा हाफ़िज़।